اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان والو، اے مومنو اے ایمان والو، لا نہیں، تقولو تم کہا کرو، تے سے مراد تم، روٹ ورڈ کل اور واو الف جمع کے لیے، لا تقولو تم مت کہا کرو، رائنا رائنا، رائی کا مطلب ہوتا ہے رعایت کرنا، اور نامین ہماری رعایت کیجیے۔ اور یہ لفظ گفتگو میں ایسے موقع پر بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہوتا کہ ذرا ہماری بات بھی سن لیجئے، ذرا ہماری رعایت کیجیے، اور اس سے مراد ہوتی تھی کہ اگر آپ ہماری سنیں تو ہم بھی آپ کی سنیں۔ وا اور قولو کہا کرو، انظرنا انظرنا یعنی ہمارے اوپر نظر رکھیے، دیکھیں اس کا روٹ ورڈ نظر سے، نامین ہمارا، نظر رکھیے، نگاہ رکھیے ہمارے اوپر نگاہ رکھیے، ہم پر نظر عنایت کیجیے۔ وا اور اسمعوا بات کو توجہ سے سنا کرو، سما سے سماعت کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی فعل امر ہے، قولو بھی فعل امر ہے، اور واسمعوا بھی فعل امر، اور غور سے سنا کرو۔ وا اور للکافرین، لے سے مراد لیے کے لیے، کافرین کافر کی جمع، عذاب عذاب، علیم علم سے المناک دردناک، اور کافروں کے لیے یعنی منکرین حق کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے مومنو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ جس طرح تم نے دیکھا کہ یہودیوں کی ذہنیت تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ مہیا کر دو تو ہم تمہاری بات مانیں گے، تو یہ روش غلط ہے، تم ایسے مت کرنا، تم اپنے رسول سے اس قسم کی سودے بازی مت کرنا کہ کہیں ان سے کہو کہ آپ ہماری رعایت کریں تو ہم تمہاری اطاعت کریں گے، لا تقولوا رائنا، ٹھیک ہے، کہ آپ ہماری رعایت کریں گے تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اس کی بجائے تم کہا کرو کہ آپ ہم پر نگاہ رکھیں، انظرنا آپ ہم پر نگاہ رکھیں تاکہ ہم بے راہ نہ ہونے پائیں اور ہم آپ کی اطاعت کرتے چلے جائیں گے۔ نیز اس سے مراد یہ بھی ہے کہ باہمی گفتگو میں ذو معنی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی بات کو توڑ مروڑ کر کرنا چاہیے، یہودیوں کی یہ بھی عادت ہے۔ اب ان آیات میں جو رائنا کا لفظ ہے، یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں استعمال کرتے تھے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی ہوتی تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنا، جو کہ ایک ذو معنی لفظ تھا جس کے ذریعے وہ اپنے دل کا بغض نکالنے کی کوشش کرتے۔ یوں تو اس لفظ کا مطلب تھا ذرا ہماری رعایت کیجیے، لیکن یہ ایک ذو معنی لفظ تھا، اور عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جو کہ بددعا کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور اس کے علاوہ رائنا وہ زبان کو لچکا دے کر تھوڑا اس کو رائنا بھی بنا لیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہمارا چرواہا کے ہیں، رائی چرواہا اور نامین ہمارا، تو یعنی وہ ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ کہتے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ حضرت وسلم کی مجلس میں جب کوئی بات کرنی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانی ہو تو رائنا کی بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کیا کریں، اور بات کو واسمعوا اور بات کو توجہ سے سنا کریں۔ اور وللکافرین عذاب علیم، اور دیکھیں جو بھی یہ باتیں عام زندگی میں ان کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان حقیقتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ کرتے ہیں،
ما نہیں، یود الذین، یودو وہ چاہتے ہیں، الذین لوگ، یہ سے مراد وہ، ودو سے مراد چاہنا، پسند کرنا، الذین لوگ، کفروا کافر، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، کتاب والے یعنی اہل کتاب، اس سے مراد یہودی اور عیسائی، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے، وا اور لا نہیں، مشرکین، مشرک کی جمع، اور نہ ہی مشرکین، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ بھی، اور نہ ہی، اور مشرکین بھی، دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتے، دونوں یہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے، این ینزل علیکم من خیر من ربکم، این ان سے مراد کہ ینزلہ نازل کی جائے، ٹھیک ہے، نازل کرنا یہ کے اوپر پیش ہے، یہ فعل مجہول ہے، ینزلہ نازل کی جائے، علیکم تمہاری اوپر، اللہ اوپر اور کم تمہارے اوپر، من سے خیر، خیر بھلائی، نیکی، فائدہ، من سے ربکم، رب، رب، کم تم سب کا، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں وہ نہیں پسند کرتے، اور نہ ہی مشرکین، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی، اور مشرکین مکہ وہ بھی، یہ دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے، واللہ اور اللہ، اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے، یختص وہ مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، بے رحمت ہی، بے سے یا ساتھ، رحمت، رحمت ہی اس کی، اب یہاں ہی سے مراد اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی رحمت کو، یعنی اپنی رحمت کو، من یشاء، من سے مراد جو، یشاء یہ سے مراد وہ، شاء چاہنا، جسے وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ، اللہ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، فضل فضل والا، عظیم بہت بڑے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور اللہ اپنی رحمت کو جس کے لیے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، یا اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی ان اہل کتاب اور مشرکین عرب میں سے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی خیر آئے، اور یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحی بھی ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن پاک کی صورت میں، اور اس کی بنا پر تمہیں زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوں، لیکن ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کا کیا سوال ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، یعنی جس فرد کو چاہے، یعنی جیسے اس نے اپنے آخری نبی کے لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ٹھیک ہے، وہ جسے چاہے وہی کے لیے چن لیتا ہے، اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے، ما ننسخ من آیات او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کرتے ہیں، ما نہیں، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے، نون سے مراد ہم، اور اس کا روٹ ورڈ نسخ، نسخ منسوخ کر دینا، من سے آیاتن، آیت اللہ کا حکم، ہم کسی حکم کو منسوخ نہیں کرتے، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نون سے مراد ہم، نسیحا نسی سے بھلانا، اور ہا سے مراد اسے، اب ہا سے مراد یہاں آیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے، او یا ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے کر آتے ہیں، نون سے مراد ہم، آتی لاتے ہیں، ہم لے کر آتے ہیں، یعنی ہم عطا کرتے ہیں، بخیرم، بخیرم
بے سے خیر خیر بہتر، من سے ہا اس سے، اب ہا سے مراد وہ آیت وہ حکم، اس سے بہتر ہم عطا کرتے ہیں، ہم لے کر آتے ہیں اس سے بہتر، او یا مثلہا مثل جیسی، ہا اسی جیسی، یا اسی جیسی، یا اسی جیسی لے کر آتے ہیں، یعنی ہم اپنی جس آیت کو، ہم اپنے جس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی جیسی، یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی جیسی لے کر آتے ہیں۔ کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، تے سے مراد تم، لم اور روٹ ورڈ علم سے ہے، کیا تم علم نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے، انا بے شک اللہ، اللہ ہے، اللہ پر، کل ہر شیئن شے چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والا ہے۔ ان اہل کتاب کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب خدا کی کتابیں پہلے سے موجود تھیں تو پھر ایک نئی کتاب قرآن کی ضرورت کیوں پڑ گئی، نیز یہ بھی کہ اگر یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس میں ایسے احکام کیوں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں کے خلاف ہیں۔ تو ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری طرف سے وحی کا انداز یہ ہے کہ کسی سابقہ رسول کی وحی کے ایسے احکامات جو وقتی طور پر نافذ العمل رہنے کے لیے دیے گئے تھے، انہیں بعد میں آنے والے رسول کی وحی کے احکام سے بدل دیا جاتا ہے، اور یہ نئے احکام پہلے احکام سے بہتر ہوتے ہیں۔ جن سابقہ احکام کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں اسی طرح رہنے دیا جائے، یا جنہیں سابقہ رسولوں کی قومیں ترک کر چکی ہوتی یا فراموش کر چکی ہوتی، یا ان میں اپنی طرف سے کوئی آمیزش کر چکی ہوتی تھیں، ان کی جگہ انہی جیسے احکام جدید وحی میں، یعنی نئے آنے والے نبی کو دے دیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اندازوں کے مطابق ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی بادشاہت ہر چیز پر ہے، اور اللہ کی اسی قدرت کے لیے، اللہ کی انہی اندازوں کے مطابق یہ آخری ضابطہ حیات، یعنی آخری کتاب قرآن پاک دیا گیا ہے، جس میں تمام پچھلی کتابوں کی تمام سابقہ کتابوں کی سچائیاں آ گئی ہیں، اور جو کہ ہر طرح سے مکمل ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، جسے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ ضابطہ اب تمام سابقہ ضوابط کی جگہ لے لے گا اور ہمیشہ نافذ العمل رہے گا۔ اگلی آیت ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ، کیا لم نہیں، تعلم تم علم رکھتے، تم جانتے، تے سے مراد تم اور روٹ ورڈ علم، انا بے شک اللہ، لہو لا لیے، ہو اسی کے لیے، یہاں اسے مراد اللہ، ٹھیک ہے، اسی کے لیے ہے ملک، ملک اقتدار، بادشاہی، فرما روائی، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ کیا تم اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام تر بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور ما نہیں، لکم تمہارے لیے، لا لیے، کم تم سب کے لیے، من سے، دون اللہ، دون کا مطلب بجائے، سوائے، علاوہ، ٹھیک ہے، دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، من سے ولی سرپرست، گارجین خبرگیری کرنے والا، اور لا نہیں نصیر مددگار مدد کرنے والا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا ولی اور نصیر نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں۔ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما اسوا الی موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا، تریدون تم چاہتے ہو، تے سے مراد تم، واؤن جمع کے لیے، ٹھیک ہے، اور تریدون کا مطلب ہے تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو تم سوالات کرو، مطالبات کرو، تے سے مراد تم، والف جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سآلہ، سوال کرنا، مطالبہ کرنا، پوچھنا، رسولکم رسول، رسول کم تمہارے،
یعنی اب تمہارے رسول سے، یعنی اپنے رسول سے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات کرو، اسی قسم کے مطالبات کرو، کما جیسے یا جس طرح سے سوئلہ سوالات کیے گئے، مطالبات کیے گئے. یہ فعل مجہول ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ پہلے لفظ کے اوپر پیش ہوتا ہے، فعل کے پہلے لفظ پہ پیش. سوئلہ سوالات کیے گئے، پوچھے گئے، مطالبات کیے گئے، موسیٰ سے، من سے قبل پہلے، جو کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے. یعنی کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات، اسی قسم کے مطالبات کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات یا سوالات کیے گئے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وا اور من جو یتبدل، یہ سے مراد وہ تبدل، بدل ڈالنا، تبدیل کر دینا، جو تبدیل کر ڈالے، بدل ڈالے کفر کو، کفر سے، بے سے ایمان، یعنی ایمان کو کفر سے، اور جو کوئی اپنے ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، فا پس قد یقیناً ضل، تو بھٹک گیا، ضلالت سے، گمراہی سے، راستہ گم کر دیا، بھٹک گیا، سوا سیدھا، سیدھی، سبیل راستہ، سیدھی راہ سے، تو پس وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جس نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل دیا، جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی روش اختیار کر لی، پس وہ سوا سبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ان آیات میں مسلمانوں کو یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک بنیادی حقیقت سمجھ لو کہ جس قدر احکامات اور جس قدر قوانین کا دیا جانا اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، وہ سب اس قرآن میں از خود دے دیے گئے، اور جن امور کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا ان کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا دانستہ کیا گیا ہے، کوئی خدا سے کوئی بھول نہیں ہوئی. لہٰذا ان امور کے متعلق تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات نہ شروع کر دینا جس قسم کے سوالات اس سے پہلے بنی اسرائیل اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے تھے. اور اس قریت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایسی باتوں کو اپنے لیے غیر متبدل شریعت بنا لیا جن کا ہمیشہ کے لیے نبھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور آخرکار انہیں ان سے انکار کرنا پڑا. تو تم ایسا مت کرنا. جو قوم بھی ایمان سے بہرایاب ہو کر کفر کی روش اختیار کرے گی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گی. یعنی یہاں پہ گویا مشگافیاں کرنے سے، بال کی کھال اتارنے سے منع کیا جا رہا ہے، جس طرح یہودیوں کی عادت تھی جو کہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَدَّ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کثیر کثرت سے، اکثر بہت زیادہ، من سے اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے اکثر اس بات کو پسند کرتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو چاہتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لو کاش یا اگر، یا ردونکم، یہ سے مراد وہ ردونکم، ردونا پلٹا ڈالیں، کم تم سب کو، ٹھیک ہے، ارتداد سے ہے نا، پلٹ جانا، لوٹا لینا، وہ پلٹا لیں، پھیر ڈالیں، کم تم سب کو، مم سے بعد ایمان کم تمہارے ایمان کے بعد، یعنی تمہارے ایمان کے بعد تم کو پلٹا لے جائیں، لوٹا لے جائیں، کس طرف؟ کفارن، کفر کی طرف. یعنی اہل کتاب میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تم کو کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، تم کو پھر سے کفر کی طرف پھیر دیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حسدن، حسد، من سے ان دے، پاس، انفسہم ان کے اندر کے، نفس کی جمع انفس، اس کا مطلب جان بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب جان اور اپنا آپ، دل بھی، انفسہم ان کے دلوں میں، ان کی جانوں میں یا ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، انفسہم ان کی جان کے اندر، یعنی ان کے دل کے اندر میں جو، ان کے اندر کا جو حسد ہے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے، اس کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ بات چاہتے ہیں. من سے بعد ماں جو
तबय्यना, तबय्यना खुल के सामने आ गया है, वाज़ेह हो चुका है, बयान हो चुका है, जबकि हकीकत उनके सामने खुलकर वाज़ेह हो चुकी है। ला लिए हम उनके लिए हक हक, यानी हक उनके ऊपर वाज़ेह हो चुका है, बावजूद इसके कि हक उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, इसके बावजूद जो उनके अंदर का हसद है उसकी बिना पर अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद फिर से तुमको कुफर की तरफ फेर कर ले जाएं। वजह क्या बताई गई है? हसद, अनफुसिहिम, उनके दिलों का जो हसद है, मिम बादे मा तबय्यना, हालांकि ज़ाहिर हो चुका है, खुल के सामने आ गया, लाहुम उनके लिए हक, हालांकि उनको हकीकत पता है, हकीकत उनके सामने खुल कर आ चुकी है, इसके बावजूद अपने दिली हसद की बिना पर यह अहले किताब चाहते हैं कि तुम्हें हक ईमान लाने के बाद फिर से कुफर की तरफ लौटा ले जाएं, फेर ले जाएं। फाफू, पस फाफू तुम माफ़ करते रहो, अफ़ो से है ना, अफ़ो करो, माफ़ करते रहो। वस्फ़हू, वा और स्फ़हू सुलह से काम लो, दरगुज़र करो, हत्ता यहाँ तक के याती अल्लाह हो, यातिया आ जाए अल्लाह, अल्लाह बे साथ अम्र, अम्र हुक्म, ही उसके, ही से मुराद अल्लाह ताला। बस तुम माफ़ करो, दरगुज़र करो, सुलह सफ़ाई करो, यानी तुम दरगुज़र से और सुलह सफ़ाई से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए, यहाँ तक कि अल्लाह अपने हुक्म को नाफिज कर ले, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना फ़ैसला खुद ही फरमा दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह है, अला पर, कुल हर शय चीज़, कदीर कुदरत रखने वाला, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, अल्लाह का हर चीज़ पर कंट्रोल है। यानी जब तक अल्लाह ताला का कोई हुक्म नहीं आ जाता, जब तक अल्लाह ताला अपना फ़ैसला नाफिज नहीं फरमा देता, उस वक्त तक तुम इन अहले किताब को माफ़ करते रहो, अफ़ो दरगुज़र से काम लो, सुलह सफ़ाई से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। यानी इनके अनाद और इनके हसद को देखकर मुश्तिल ना हो जाना, अपना तवाज़ुन ना खो बैठना, इनसे बहसें और मुनाज़रे करने में और लड़ाई झगड़े में अपना कीमती वक्त, अपना वक़ार ज़ाया ना करना, सब्र के साथ देखते रहो कि अल्लाह क्या करता है। इन अहले किताब में से अक्सर तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे इस ईमान के बाद तुम्हें फिर से कुफर की तरफ लौटा दे। ये इसलिए नहीं कि हकीकत इन पर वाज़ेह नहीं हुई, हकीकत तो इनके सामने खुल कर आ चुकी है, लेकिन ये अपने कौमी तअस्सुब की बिना पर इस दीन को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही ये इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस दीन की बरक़ात से तुम फैज़याब हो जाओ। तो तुम इनसे उलझ कर अपना वक्त और तमन्नाई ज़ाया मत करो, जब तक कि अल्लाह ताला का कोई फ़ैसला, कोई हुक्म सामने ना आ जाए। तुम इनसे एराज़ बरतो, अफ़ो दरगुज़र से काम लो, और क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कंट्रोल रखता है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वाह और आकीमो, तुम कायम करो, सलात, वाह और आतु, अदा करो, ज़कात, वाकीम सलाता वातु ज़कात, और सलात कायम करो और ज़कात अदा करो। वाह और माँ, जो कुछ तुक़द्दिमू, तुम भेजोगे, ते से मुराद तुम, कद्दिमू पेश करोगे, आगे भेजोगे, ले लिए, अनफुसिकुम, नफ्स की जमा अनफुसकुम, तुम्हारे नफ्स के लिए, यानी अपनी जानों के लिए, अपने आप के लिए, और जो कुछ तुम अपनी जानों के लिए अपने लिए आगे भेजोगे, मिन से खैर यानी भलाई ने की, और जो कुछ भी भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, ताजिदू हो, ता तुम वजदा से है, ठीक है, पाना, ताजिदू तुम पा लोगे, हु उसको, अब हु से मुराद वो खैर, वो भलाई, वो नेकी है, तुम उसको पा लोगे, इंदल्लाह, इंदा पास, अल्लाह के पास, अल्लाह के यहाँ, यानी जो भी नेकी या भलाई तुम अपने नफ्स के लिए, अपने आप के लिए आगे भेजोगे, तो कद्दिमो आगे भेजोगे, ताजिदू तुम उसको पा लोगे अल्लाह के यहाँ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह है, बिमा जो कुछ, तामलूना, ते से मुराद तुम, रूट वर्ड अमल वाउनून जमा के लिए, तुम जो अमाल करते हो, बसीर देख रहा है, बसारत से, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम तर अमाल को देख रहा है, तुम्हारे अमाल को जानता है, बेशक अल्लाह तुम जो भी अमाल करते हो उनको देख रहा है। यानी तुम खुदा के ज़िक्र और भलाई के कामों
بھلائی کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرو کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں بھلائی کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا انجام تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ پر کاربند رہنے سے تم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کی پابندی کرتا ہوا اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو، اپنے اوپر عائد فرائض کو ادا کرتا جائے گا، اور اس طرح ایک بہت اچھے معاشرے کا قیام ہوگا اور اس معاشرے کے قیام کی تکمیل اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے ہوگی، اور جو کچھ تم بھلائی اور نیکیاں کر کے آگے بھیجو گے اپنے لیے اس کو تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی اللہ کے ہاں سے اس کا اجر پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تمہارے تمام تر کاموں سے واقف ہے، اللہ تمہارے تمام تر قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کرتے ہیں واو اور کالو وہ کہتے ہیں، واو الف جمع کے لیے، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، یدخل الجنت یدخل داخل، دیکھیں اس سے ملتا جلتا لفظ فوراً آپ کے ذہن میں داخل آ جائے گا، ٹھیک ہے، یدخل وہ داخل ہوگا جنت میں، الا سوائے مگر من جو کانا ہے یا ہو، ہودن یہودی، او کا مطلب یا، نصارہ یعنی عیسائی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جنت میں سوائے یہودی اور عیسائی کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ ان بنی اسرائیل کا۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان بنی اسرائیل کا یا ان کا یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ تل کا یہ سب امانی کہتے ہیں جھوٹی آرزویں، من گھڑت بیس لیس، امانی ان کی جھوٹی، امانی جو جھوٹی آرزویں ہم ان کی، یہ تو ان کی جھوٹی آرزویں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں۔ کل کہو، ہاتو ہاتھا کا مطلب ہے لاؤ دو، اور ہاتو تم لے کر آؤ، مولف جمع کے لیے، ہاتو تم لے کر آؤ، تم پیش کرو، برہانکم، برہان کہتے ہیں دلیل، اس کی جمع براہین ہوتا ہے، دلیل، سند، کم تمہاری، برہانکم تمہاری دلیل یعنی اپنی دلیل، ان سے کہو تو پھر تم کوئی دلیل پیش کرو، کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت، کوئی سند، ان اگر کن ہو تم سب صادقین سچے، اپنے اس دعوے میں سچے ہو، صادق کی جمع صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ اگر تم اس دعوے میں، کون سے دعوے میں؟ یہی کہ جنت یہودی اور عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جنت میں اور کوئی شخص داخل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی من گھڑت آرزویں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں، بیس لیس۔ تو ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر اس دعوے کے لیے کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی سند پیش کرو۔ یعنی ان اہل کتاب کا یہ دعویٰ کہ جنت بس انہی کے لیے یعنی یہود اور نصارہ کے لیے مخصوص ہو چکی ہے اور ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا داخلہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو محض ان کی خوش فہمی ہے جو ان کے اپنے جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو ان سے کہو کہ ذرا علم و بصیرت کی روح سے، دلائل کی روح سے بات کریں، کوئی اپنے اس دعوے کے لیے میں اگر تم لوگ سچے ہو تو کوئی ثبوت، کوئی دلیل پیش کرو، اور کیونکہ حقائق کے فیصلے جذبات کی روح سے نہیں ہوتے، ثبوت اور دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لیے آیت ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ کرتے ہیں بلا کا مطلب ہے ہاں کیوں نہیں، یعنی دراصل، در حقیقت، من جو بھی، اسلامہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اسلام لانا ہے، اور اسلام لانا کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر لینا، بات مان لینا، فرما برداری اختیار کر لینا۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، رخ کو،
ہو اس کا، یعنی اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، للہ، لے کا مطلب لیے، اللہ اللہ کے لیے، ہاں کیوں نہیں، یعنی دراصل در حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر لے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لے، یعنی اپنے چہرے کو دیکھیں نا، وجہ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اسلامہ سر تسلیم خم کر دے، فرما برداری اختیار کر لے، للہ اللہ کے لیے، جس شخص نے بھی اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، اللہ کے حضور خم کر دیا، یعنی سر تسلیم خم کر دیا، اور ہوا وہ محسن احسان کرنے والا، نیکی کی روش اختیار کرنے والا، اور وہ نیک روش اختیار کرے، احسان کرنے والا اور نیکیاں کرنے والا ہو، تو فَلَهُ پس لا لیے ہو اس کے لیے، بس اسی کے لیے ہے، اجر بدلہ ثواب ہو اس کا اجر، اندہ پاس رب ہی رب پالنے والا ہی اس کا رب، یعنی اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، یعنی جس شخص نے بھی اپنے رخ کو، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، پس اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا اجر اس کو اللہ کے پاس سے مل کر رہے گا، اور لا نہیں خوف اللہ اوپر ہم ان کے، اور اس قسم کے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بالکل جب اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر لیں گے تو وہ بالکل نڈر اور بے خوف ہوں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور لا نہیں ہم وہ لوگ یحزنون غمزدہ ہوں گے، یہ فعل مضارع ہے، غمزدہ ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوں گے، یہ سے مراد وہ واو نون جمع کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ حزن، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا حزن و ملال، حزن غم سے ہے، یا زنون وہ غمگین ہوں گے، یعنی اس قسم کے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، اور وہ کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور وہ نیک روش اختیار کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا اجر اللہ کے ہاں سے مل کر رہے گا، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اس دعوے کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، بلا حقیقت یہ ہے، دلیل کی روح سے فیصلہ یہ ہے کہ کامیابیاں اور کامرانیاں، جنت کسی کی جھوٹی آرزوؤں یا قومی گروہ بندیوں کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے اللہ کا ایک ابدی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اور پھر اس نے قرآن کے مطابق زندگی بسر کی، تو اس کو اس کے اس عمل کا نتیجہ، ان اعمال کا نتیجہ اللہ کے قانون مکافات کے مطابق مل کر رہے گا، اور ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا ان کو غم ہوگا، اور جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے، یعنی جنت کا فیصلہ کسی کی آرزو اور جھوٹی دلیلوں کی بنیاد پر نہیں کہ جنت صرف یہودیوں یا عیسائیوں کے لیے یا کسی گروہ کے لیے مخصوص ہوگی، اللہ تعالیٰ کہنے ہیں کہ اس کے دعوے میں اپنا کوئی دلیل یا ثبوت پیش کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا، وہ نیک روش اختیار کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کو مل کر رہے گا، جنت ایسے ہی شخص کے لیے ہوگی، اور ایسے لوگوں کے اوپر نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف ہوگا اور غمگین ہوگا، نہ روز قیامت ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔